حضرت ہاشم کے تعلق سے کہ وہ ان کی وجہ سے احتفاظ نام کا ایک رواج اور ایک رسم تھی عربوں خاص کر قریش کے درمیان رائج، لیکن ان کی عقل مندی کی وجہ سے یہ رواج کیا ہے، اس رواج کو یہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور رواج یہ تھا کہ جو کنگال ہو جائے گا ایک ٹینٹ لگائے گا، اسی میں گھسا رہے گا جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ قریش کے جو غریب تھے وہ مالدار تجارت کرنے والے کے ساتھ ملا دیے، اب غریب بھی مالدار ہو گئے تو خودکشی کی نوبت بچی ہی نہیں۔ ان کو المجیرون کہا جاتا ہے، انہیں ان کے بھائیوں کو۔ ان کے چار بھائی، یہ چار بھائی تھے، ایک تو ہاشم، ایک مطلب، ایک عبد شمس، ایک نوفل، اور چاروں بھائیوں میں سب سے زیادہ عزت وجاہ اور مرتبہ والے جو تھے حضرت ہاشم تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ عرب میں قحط سالی کی نوبت آ گئی، سوکھا پڑ گیا، اور جانتے ایک تو یہ ہے کہ عرب پہلے ہی سے ریگستانی علاقہ ہے، ایسے ہی کسی چیز کی پیداوار ہے ہی نہیں، جب پیداوار نہیں ہے تو باہر سے ہی لانا پڑتا ہے، اوپر سے اگر قحط سالی پڑ جائے یا کہیں سوکھا پڑ جائے تو آپ سوچ لیں کہ حالات کتنے بد سے بدتر ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ بہت بری حالت ہو گئی، اور یہ چونکہ کیا ہے بہت ہی خیر خواہ تھے اور عوام کے تعلق سے بھلائی کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، تو اب یہ کیا کیے، ایک فوراً سفر کیے، ملک شام کی طرف گئے، وہاں سے آٹا اور راشن وغیرہ لے کر آئے، اور اپنے علاقے میں ساری چیزیں لائے تھے ان چیزوں کو پکانے کا حکم دیے، روٹیاں پکائی گئی، اور ان کے پاس جو اونٹ تھے ایک طرف سے اونٹ کو ذبح کرنا شروع کر دیے، اور حکم دیے سارے اونٹ جو ذبح کر دیے گئے سب کا سالن تیار کیا جائے۔ اور سالن جب تیار کر لیا گیا تو روٹیوں کو توڑ توڑ کے سالن میں ڈالا گیا، اسے سرید بنایا گیا۔ عرب والے کیا کرتے ہیں، سالن کے اندر جب روٹیوں کو چورا کر کے ڈال دیتے تو اسے سرید کہتے ہیں، اور عرب میں روٹی چورا کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ عرب والوں کی ایسی ضیافت کیے تھے، مہمان نوازی کیے تھے کہ اپنے اونٹوں کو ذبح کیے، اور ملک شام سے جو راشن لے کر آئے تھے اسے کھانا پکا کر تمام عرب والوں کو جو کہ بھوکے تھے انہیں ان کی ضیافت کی، انہیں کھانا کھلائے، اور روٹی توڑ کے سالن میں ڈالے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا، ہاشم۔ ورنہ ان کا اصلی نام کیا ہے، عمر ہے یا تو عمر ہے، عمر ہے یا تو عمر ہے، ان دو میں سے ایک ہے، ان کا نام ہاشم نہیں تھا، لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ان کا نام کیا ہے، ہاشم ہے۔ تو ہاشم نام کیسے پڑا کہ سوکھا پڑنے کی وجہ سے ملک شام سے یہ راشن لے کر آئے، روٹیاں پکائے، اور اونٹوں کو ذبح کر کے اس کے سالن میں روٹیوں کو چورا کر کے ڈالے تھے، اور روٹیوں کو چورا کرنے والے کو عرب میں کیا کہتے ہیں، ہاشم کہتے ہیں، وہیں سے ان کا لقب کیا پڑا، ہاشم۔ یہ تنگ دستی ہو یا خوشحالی، دونوں حال میں ان کا دسترخوان تمام لوگوں کے لیے کھلا رہتا تھا، سب کے لیے دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ عرب والوں میں ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو ایک سے ایک برائی دیکھتے ہیں، ویسی برائی کہیں نہیں، لیکن عرب والوں میں جو بھلائیاں تھی وہ بھلائیاں بھی پھر کہیں نہیں تھی، جیسے کھانا کھلانا، ضیافت کرنا، زبان کے پکا ہونا، یہ ساری ان کی بہت ساری اچھی خصلتیں ہیں، ہم آگے پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی وجہ سے انہیں کیا ہے، ابو البطحاء اور سید البطحاء کہا جاتا تھا، بطحاء کے والد، اور بطحاء کسے کہا جاتا ہے، مکہ المکرمہ کو، وہ سید البطحاء مکہ کے سردار۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ 25 سال کی جب ان کی عمر ہوئی تھی تو یہ ملک شام کا سفر کیے تھے تجارت کے لیے، اور وہیں پہ بیمار ہوئے، وہ انتقال کر گئے، غزہ کہہ لیں یا غازہ کہہ لیں، وہیں پہ ان کی کیا ہے، قبر ہے۔ تو یہ زمین سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے، اور ہر اعتبار سے انبیاء کی زمین رہی ہے، انبیاء کرام کے ماننے والے ہم ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات کی، اس سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جب اپنے دوست کے پاس جا کے رکتے ہیں تو ان کی بیٹی سلمہ پسند آتی ہے، اس سے نکاح کر لیتے ہیں، اور نکاح کرنے کے بعد انہیں لے کر کہاں جاتے ہیں، مکہ المکرمہ آ جاتے ہیں، اور جب انہیں حمل ٹھہرتا ہے تو پھر ان کے مائکہ وہ بھیج دیتے ہیں، اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کے سر میں کیا ہے، سفیدی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑ جاتا ہے، شیبہ پڑ جاتا ہے، اور ادھر یہ ملک شام کی تجارت پہ جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں جب ان کے بھائی کو یعنی مطلب کو پتہ یہ چلتا ہے کہ میرا ایک بھتیجا ہے یثرب کے اندر، تو وہ آتے ہیں اور ان کی والدہ سے، شیبہ کے والدہ سے اجازت لے کر پھر انہیں کہاں لے کر جاتے ہیں، مکہ۔
اور مکہ میں جب جاتے ہیں تو سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے دھول میں اٹ گئے تھے، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کہتے کہ میرا غلام، اور غلام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں، تو وہیں سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب۔ اور یہ آگے جا کے کون بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ ان کے تعلق سے ہے کہ یہ بہت ہی نیک تھے، عابد و زاہد تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ مکے میں کہیں بھی جا کے عبادت کر سکتے تھے نا، لیکن غار حرا کو ہی پسند کیوں کیے تھے؟ تو کہا گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اس وقت رمضان کے مہینے کو رمضان تو نہیں کہتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پورے مہینے کے لیے اس غار کے اندر حضرت عبد المطلب تشریف لے جاتے اور پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھے رہتے، مراقبے میں بیٹھے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے۔ تو چونکہ وہ باپ دادا کی عبادت گاہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں جا کے عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو ان کے دادا کی ہے یعنی عبد المطلب کی خصوصیت اور خوبی کیا ہے کہ بہت ہی عابد و زاہد تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اور ماہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا تو یہ راشن وغیرہ لے کر کہاں پہنچ جاتے تھے؟ غار حرا میں، اور پورے مہینے اعتکاف میں اللہ کی یاد میں ہی گم رہا کرتے تھے۔ اور یہ اس کے علاوہ بھی، اور ان کی پیشانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکتا تھا، اور ان کے جسم سے کیا ہے؟ مشک کی خوشبو آتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسجد میں آ جائے تو پھر خوشبو کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو خوشبو آئے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم ایک سے ایک عطر لگا کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی جو خوشبو ہے اس خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رہتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، پسینہ مبارک بھی خوشبودار تھا، یہاں تک کہ ام سلمہ ایک بار شیشی میں جمع کر رہی تھی پسینہ مبارک کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کیا کر دیا؟ کہ اللہ کے رسول آپ کا پسینہ مبارک جمع کر دی۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین خوشبو ہے، ہم اپنی دلہنوں کو لگایا کرتے ہیں۔ یہ سوچیں یہاں، اور پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے۔ اب ان کا علاج کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے، کہ قرآن یہ کہا کہ اے نبی آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک عرب کے شاعر ہیں، انہوں نے کہا یاقوت حجر لا کل حجر محمد بشر لا کل بشر۔ یاقوت ایک پتھر ہے، کہتے ہیں یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یاقوت پتھر ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ عام پتھروں کی طرح۔ تو محمد بشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہے، لا کل بشری، لیکن انسانوں کی طرح ہے انسان، لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ بشر تو ہے لیکن بشر کی طرح نہیں۔ لیکن پھر بھی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کی بہکاوے میں آ کے یہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور ہے نا ہمارے علماء کرام کا یہ قول بڑا پیارا ہے، جو بے عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں نہ ہو، وہ قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے، وہ قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کسی کو قرآن حدیث صحیح طریقے سے سمجھنا کوئی چاہتا ہے، کوئی صحیح طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے، تو علماء اہل سنت والجماعت کے پاس آئے، اور علماء اہل سنت والجماعت میں سے اس عالم دین کے پاس آئے جو بزرگوں کی سنگت اپنایا، جو بزرگوں کی صحبت میں رہا ہو، جو ڈائریکٹ مدرسے سے نکل کر آ گیا اس کے پاس نہیں۔ میں ان سے پڑھنے سے بھی انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بزرگوں کا جب سایہ پڑتا ہے نا تو علم کے اندر نا ایک الگ سی تابانی آتی ہے، اور ایک الگ سی کیا ہے چمک و دمک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذریعے کیا کالونی کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیں، کوشش کریں۔ اور اگر ہم نے یہ کام کر دکھایا نا تو ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز سے بہتر یہی ہوگا۔ ایک انسان بھی اگر ہمارے ذریعے اسے ہدایت مل گئی، ہم نے اسے سمجھا دیا اور بتا دیا کہ نہیں اہل سنت والجماعت کا معنی و مفہوم کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کا مرتبہ، ان کا کمال کیا، ہم نے ایک انسان کو بھی سمجھا دیا، وہ صدق دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ گیا تو ہماری کامیابی کا راستہ کھل جائے گا۔ اس کا تو بھلا ہوگا، اہل سنت والجماعت کا تو بھلا ہوگا کہ ایک بندہ جہنم میں جانے سے بچا، لیکن ہمارے لیے یہ کامیابی کی بات ہوگی کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین پونجی اور ہماری کمائی ہو جائے گی۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ عبد المطلب کے بارے میں، حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ کہ بڑے عابد اور زاہد متقی پرہیزگار تھے،
اور یہ ہے کہ عرب والے انہیں بہت مانتے تھے، عرب والوں کے نزدیک ان کا بڑا ہی مرتبہ تھا، یہ بہت ہی جاہ و کمال والے تھے، اتنے کہ عرب والے بالکل ان پر فدا تھے کہ عرب والوں پر اگر کوئی مصیبت آ پڑتی، عرب والوں پر کوئی مصیبت آ جاتی اور یا قحط پڑ جاتا تو لوگ حضرت عبد المطلب کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جاتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا جس چیز کی یہ دعا کرتے تھے۔ اور یہ کمال کس کا تھا؟ اس نور کا جو نور ان کے اندر جلوہ گر تھا، تو یہ وسیلہ بنا کر ان کو دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ عرب والوں میں ایک روایت تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، لیکن ان روایتوں میں سے اس روایت کی مخالفت کرنے والی ذات کا نام عبد المطلب ہے کہ یہ سختی سے منع کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو کیا ہے، درگور مت کرو، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو کیا کرو، درگور کر دو، انہیں جلا دو یا مار دو، نہیں بلکہ ان کی پرورش کرو، مطلب اس رسم کے خلاف تھے۔ ان کا لقب کیا ہے؟ لقب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو تعریف کے لیے دی جاتی ہے، وہ نام تعریف کے لیے جو دیا جاتا ہے۔ ہم کسی سے خوش ہو کر کہتے ہیں نا، جیسے عام طور پہ عالم دین کو مولانا کہتے ہیں، یہ ان کا تعریفی نام ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو جیسے حضور تاج الشریعہ کا نام کچھ اور ہے لیکن تاج الشریعہ کہتے ہیں، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ تعریف کے لیے جو نام دیتے ہیں اسے ہم کیا لقب کہتے تھے؟ ان کا نام کیا؟ مطعم الطیر، پرندوں کو کھلانے والے۔ انسان کی بات کیا کرے، یہ پرندوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم لوگ کیا ہے، اس طرح کے انتظام نہیں کرتے۔ بہرحال ایک بات بتاتا ہوں کہ عام طور پہ گھر میں یہ چیز بتائی جائے کہ ہم لوگ جب کھانا کھاتے دسترخوان لگا کر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی روٹی جب بیلی جاتی ہے نا، روٹی بنائی جاتی ہے تو اس میں کیا چوکر وغیرہ زیادہ لگاتے ہیں تو ہم روٹی کو دسترخوان پہ ہی جھاڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا یہ گیا کہ دسترخوان، تو دسترخوان کا رول کیا معلوم ہے؟ جیسا بچھنا چاہیے ویسے اٹھنا چاہیے، دسترخوان کا یہ رول ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دسترخوان پہ ہی ہڈی وغیرہ سب رکھ دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے دسترخوان ہڈی رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، حالانکہ دسترخوان کو اس لیے نہیں لگایا جاتا ہے کہ اس پہ آپ ہڈی رکھیں، دسترخوان کو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نوالا گر جائے تو اٹھا کر کھانے میں ہمیں ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، ہمیں تکلیف نہ ہو کہ دسترخوان بالکل صاف ہے، صاف جگہ کوئی گرے تو ہم اٹھا کھا لیں گے۔ دسترخوان لگانے کا یہ مقصد تھا، اور یہ کہا گیا کہ دسترخوان جیسا بچھے ویسا ہی اٹھنا چاہیے، بالکل صاف بچھا رہے تو صاف ہی اٹھے۔ ہڈی وغیرہ کے لیے کوئی مسالہ وغیرہ جو ہم نہیں کھاتے اس کے لیے آپ ایک الگ سے پوٹ لے کر بیٹھے، ایک برتن لے کر بیٹھے۔ اگر نہ کوئی دے، جیسے ہم کہیں دعوت میں گئے، اگر کوئی نہیں دیا ہے تو ہم پلیٹ کے کنارے ہی رکھتے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہی سے سیکھا، کیا وہ اگر کوئی جیسے کھانے میں دعوت میں گئے کوئی نہیں دے رہا ہے تو پلیٹ کے کنارے ہی وہ رکھتے جاتے، اگر کوئی رکھ دیا تو ٹھیک ہے اس میں رکھ دیتے، اگر نہیں تو اپنے پلیٹ کے کنارے ہی اسے جمع کر لینا چاہیے، لیکن دسترخوان پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کوشش کرے کہ دسترخوان جیسا بچھے ویسا ہی اٹھنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ کہ اگر ہم اس پہ روٹی جھاڑ دے، ٹھیک ہے، تو اب اٹھاتے وقت یہ دھیان رکھے کہ اسے سمیٹ کے، جو بھی گرا ہے اسے سمیٹ کے ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر چونٹیاں رہتی ہے تاکہ ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے۔ ہڈیوں سے تو اللہ کی دیگر مخلوق، کتے وغیرہ اور بھی جو جانور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو چوکر وغیرہ بچتا ہے اسے اس جگہ ڈالیں جہاں پہ چونٹیاں وغیرہ رہتی ہے، تاکہ اگر وہ کھائیں تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ حالانکہ ان سب چیزوں کی طرف ہمارا کیا ہے، دھیان نہیں ہے۔ ہم کبھی بات کریں گے کھانے کے آداب پر تو یہ ساری چیزیں تفصیل سے ہم بات کریں گے، چونکہ ابھی ہمارا کیا چل رہا ہے، نماز کا مسئلہ چل رہا ہے نا، اسی لیے میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ دیگر مسائل بیان کروں گی، کنفیوژن ہو جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے، دسترخوان جیسا بچھایا جائے ویسا ہی اٹھے، اس پہ اوپر ہڈی وغیرہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح گھر والے جب روٹی وغیرہ لاتے ہیں نا تو اس کے اوپر برتن رکھ دیتے ہیں، کہ نہیں، برتن بھی نہیں رکھنا چاہیے، روٹی کے اوپر کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے، کچھ بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ روٹی کو ایسا لے کر آئے۔ اور دسترخوان پہ جب روٹی لا دی جائے تو پھر کسی چیز کا انتظار منع ہے، بلکہ کھانا شروع کر دے، سالن آئے یا نہ آئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ روٹی بعد میں لائی جائے دسترخوان پہ، کہ اس لیے کہ روٹی آنے کے بعد انتظار منع ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، روٹی پہلے آتی ہے، سالن وغیرہ بعد میں، اور تمام لوگ سالن کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال ہم بات کریں گے۔